بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی خود سے 20 سال چھوٹی لڑکی سے ہو گئی تھی۔ میں بہت پریشان تھا کہ اسے کیسے خوش رکھوں گا، مگر وہ ہر رات مجھے 2 کیلے کھلا دیتی اور پھر بہت خوش رہتی۔ میں اسے بچی سمجھتا رہا، مگر ایک شب کیلے نہیں کھائے تو جیسے ہی بیوی کے پاس گیا، یہ دیکھ کر جان نکل گئی کہ اس نے تو میرا نام شفقت ہے۔ میرے ساتھ زندگی نے بڑا عجیب کھیل کھیلا تھا۔ میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا جسے آج بھی سوچ کر دہل جاتا ہوں۔ یقین نہیں آتا تو میری کہانی سن لیں۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ میں اپنی بہنوں میں سب سے بڑا تھا۔ میری 5 بہنیں تھیں، سب کی سب اسکول جایا کرتی تھیں۔ ابو کا سایہ اٹھ گیا تو مجھے بڑے بھائی ہونے کا فرض نبھانا پڑا تھا۔ میں نے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ دی تھی اور ملازمت کرنے لگا تھا۔ میری تنخواہ میری کم تعلیم کی وجہ سے بس واجبی سی تھی، مگر میں اسی میں راضی تھا، کیونکہ گھر کی دال روٹی چل رہی تھی اور ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑ رہا تھا۔ امی مجھ سے اکثر کہا کرتی تھیں کہ شفقت، تم اپنی بہنوں کا بہت احساس کرتے ہو، یہ اچھی بات ہے، مگر اپنے اوپر بھی دھیان دو، اچھی نوکری ڈھونڈ لو تاکہ میں تمہاری شادی کر سکوں۔ میں امی کی بات سن کر مسکرا دیتا اور کہتا، امی ابھی مجھ پر 5 بہنوں کی ذمہ داری ہے، میں اپنے بارے میں سوچ نہیں سکتا۔ تو امی مجھے ڈانٹ دیا کرتی تھیں، وہ کہتی پہلے تم اپنے متعلق سوچو، ابھی تو تمہاری بہنیں چھوٹی ہیں۔ ایک دن امی نے مجھے بتایا کہ انہوں نے میرے لیے ایک لڑکی پسند کر لی ہے اور وہ بہت جلد اس کے لیے میرا رشتہ مانگنے جائیں گی۔ میں امی کی بات سن کر شرما گیا تھا، مگر دل میں اپنا گھر بسانے کی چاہ پیدا ہو گئی تھی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ امی ابھی میرے لیے رشتہ بھی مانگ نہیں پائی تھی کہ وہ اچانک ہی دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئی تھیں۔ یہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ بہنوں کو تو میں حوصلہ دے دیا کرتا تھا، مگر سب سے چھپ چھپ کر خود روتا رہتا تھا۔ میں گھر کا بڑا بن گیا تھا، مگر دل تو میرا ابھی نادان ہی تھا۔ خیر وقت اپنی سست روی سے چلتا رہا۔ میں نے دل سے اپنی شادی کا خیال تک نکال دیا تھا۔ میری ساری توجہ میری بہنوں پر مرکوز تھی۔ اب وہ بڑی ہو گئی تھیں، مجھے ان کی شادی کی فکر ستانے لگی تھی، مگر اللہ کا بڑا کرم ہوا تھا کہ میری 5 بہنوں کے رشتے بہت اچھی جگہوں پر طے ہو گئے تھے۔ میں نے اپنی بساط سے بڑھ کر ان کو جہیز بھی دے دیا تھا۔ اب جب میری بہنیں بیاہی گئی تھیں تو خالی گھر مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ میں بہت تنہا رہ گیا تھا، سارے رشتے ریت کی مانند میرے ہاتھ سے سرک گئے تھے۔ اب میں تھا اور میری تنہائی۔ آئینہ دیکھتا تو احساس ہوتا کہ وقت بہت آگے بڑھ گیا ہے۔ تب مجھے امی کی بہت یاد آیا کرتی تھی۔ وہ میری شادی کرنا چاہتی تھیں، مگر میں تو اپنی بہنوں کی ذمہ داری میں ایسا کھویا تھا کہ مجھے اپنا ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ اب میری بہنوں کو بھی میرا خیال آیا تھا، اس لیے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھائی ہم آپ کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہیں تاکہ آپ کا گھر بھی بس جائے۔ میں یہ باتیں سن کر ہنس دیا کرتا تھا اور کہتا بھلا مجھ بڈھے کو اپنی بیٹی کون دے گا۔ خیر کچھ ہی ہفتوں کی محنت کے بعد مجھ سے چھوٹی بہن نے میرے لیے ایک لڑکی کا رشتہ ڈھونڈ ہی لیا تھا۔ میں نے جب لڑکی کی تصویر دیکھی تو دنگ ہی رہ گیا تھا، کیونکہ وہ تو مجھ سے بہت چھوٹی تھی۔ میں نے تصویر دیکھتے ہی اپنی بہن کو انکار کر دیا تھا اور بولا نہیں یاسمین، مجھے اس لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کرنی، یہ تو ابھی بہت چھوٹی ہے، جبکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، یہ تو اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی، تم میرے لیے کوئی بیوہ عورت ڈھونڈ دو، میں اس سے شادی کر لوں گا۔ میری بہن بولی بھائی اگر آپ اس لڑکی سے شادی کر لیں گے تو اس پر بہت بڑا احسان ہوگا، کیونکہ مجھے علم ہے کہ میرے بھائی میں کسی قسم کی کوئی برائی نہیں ہے۔ اس لڑکی یعنی فریحہ کے والدین اس کے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، یہ اپنے چاچو کے گھر پلی بڑھی ہے۔ اس کی چاچی اس پر بہت ظلم کرتی ہے اور اب اس کی شادی کسی بھی راہ چلتے شخص کے ساتھ کر دینا چاہتی ہے۔ نہ جانے بیچاری کس کے ساتھ بیاہی جائے گی، پتہ نہیں وہ لوگ کیسے ہوں گے، فریحہ کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے۔ آپ کی تو صرف عمر زیادہ ہے اور تو کسی قسم کی برائی موجود نہیں ہے نا آپ میں، اگر اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لیں گے تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا۔ یاسمین کے بعد باری باری میری بہنوں نے مجھے فریحہ سے شادی کرنے پر مجبور کیا تھا اور پھر آخر کار میں نے بھی ہتھیار ڈال ہی دیے تھے، مگر اس شادی کے پیچھے میری خود غرضی نہیں تھی، بلکہ میں فریحہ کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ خیر میرا اور فریحہ کا نکاح بڑی سادگی سے ہو گیا تھا۔ آج وہ میرے گھر رخصت ہو کر آ گئی تھی، وہ میرے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، میں بھی اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا گھونگھٹ پلٹا
تو احساس ہوا تھا کہ فریحہ تو اپنی تصویر سے بھی زیادہ کم عمر ہے۔ تب مجھے ندامت نے آن گھیرا تھا۔ میں بولا فریحہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں جبکہ تم ابھی بہت چھوٹی ہو، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں تمہیں کیسے خوش رکھوں گا۔ فریحہ مسکرا دی اور بولی اگر آپ میری ایک شرط مان لیں تو ہم دونوں کی زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ میں حیران ہوا اور بولا کیسی شرط؟ اس نے جھٹ سے مجھے 2 کیلے تھما دیے تھے۔ وہ کہنے لگی آپ یہ کیلے کھا لیں، اس سے آپ جوان ہو جائیں گے۔ میں نے سوچا اگر اتنی سی بات پر میری بیوی خوش ہو جاتی ہے تو اس میں برائی کیا ہے؟ میں نے اس کے ہاتھ سے کیلے پکڑے اور کھا لیے۔ اس کے بعد میں نے اپنی بیوی کو منہ دکھائی کی انگوٹھی پہنا دی تھی۔ پھر کیا ہوا مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو میری بیوی بڑی شرمائی ہوئی سی تھی۔ وہ کہنے لگی میں آپ سے شادی کر کے بہت خوش ہوں کیونکہ آپ بہت اچھے انسان ہیں اور میرا بہت زیادہ خیال بھی رکھتے ہیں۔ میں مسکرا دیا تھا۔ فریحہ نے میری بہنوں سے بھی میری بہت تعریف کی تھی۔ میں فریحہ کی سنگت میں بہت خوش رہنے لگا تھا۔ وہ بہت زیادہ حسین تھی۔ میں تو اس کے حسن میں ہی کھو جاتا تھا۔ مجھے اپنی بڑھتی عمر کے متعلق بہت زیادہ احساس کمتری تھا، مگر فریحہ اکثر مجھے پیار سے سمجھایا کرتی تھی کہ جب آپ میری تمام ضروریات کا خیال رکھتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی عمر کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ میں آپ کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ اس کی یہ باتیں سن کر میں بھی خوش ہو جاتا تھا اور پھر ہر رات فریحہ کے دیے ہوئے کیلے لازمی کھاتا تھا۔ ایک دن میری بہن یاسمین مجھ سے ملنے آئی تو مجھے دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی بھائی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ بیمار تو نہیں رہنے لگی؟ میں حیران ہوا اور بولا نہیں تو، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ یاسمین کہنے لگی بھائی آپ تو پہچانے ہی نہیں جا رہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی صدیوں کا بیمار شخص میرے سامنے کھڑا ہے۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ چکے ہیں اور تو اور صحت بھی کتنی خراب ہو گئی ہے۔ فریحہ آپ کا خیال نہیں رکھتی کیا؟ ٹائم پر کھانا تو پکا کر دیتی ہے نا؟ میں بولا ہاں سب ٹھیک ہے، بس تم بہت دنوں بعد گھر آئی ہو اس لیے شاید تمہیں ایسا لگ رہا ہے۔ میں نے اپنی بہن کو تو مطمئن کر کے بھیج دیا تھا جبکہ میں خود بہت پریشان ہو گیا تھا۔ آئینہ دیکھا تو احساس ہوا کہ یاسمین سچ کہہ رہی تھی۔ میرا دل بہت بجھ سا گیا تھا۔ رات ہوئی تو میری بیوی نے مجھے 2 کیلے تھما دیے اور بولی یہ کھا لیں۔ میں نے اپنی بیوی سے کیلے پکڑ لیے اور یوں ہی لے جا کر فریج میں رکھ دیے کیونکہ آج تو مجھے کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ میری بیوی سمجھی شاید میں کیلے کھا چکا ہوں۔ میں سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میری بیوی میرے پہلو سے اٹھ کر باہر نکل گئی تھی۔ میں بہت حیران ہوا تھا کہ آخر وہ اس وقت کہاں جا رہی ہے۔ میں جلدی سے اٹھ کر اس کے پیچھے ہی چلا گیا تھا۔ میری بیوی چھت پر جا رہی تھی۔ میں بھی دبے قدموں چھت پر چلا گیا تھا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر تو روح ہی کانپ گئی تھی کیونکہ میری بیوی ایک لڑکے کے قدموں میں گری ہوئی تھی اور اس سے رو رو کر کہہ رہی تھی کہ میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی مت کرو، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں تمہارے بغیر جی نہیں سکوں گی۔ وہ لڑکا بولا فریحہ اب تمہاری شادی ہو چکی ہے، تم مجھے بھول کر اپنے شوہر پر توجہ دو۔ تب فریحہ کہنے لگی میری شادی ہو گئی ہے تو کیا ہوا، میں ہوں تو تمہاری ہی۔ میرے شوہر نے مجھے آج تک ہاتھ نہیں لگایا۔ میں ہر شب اسے کیلے کے چھلکوں پر نیند کی دوا لگا کر دے دیتی ہوں اور وہ فوراً سے سو جاتا ہے۔ ان سب باتوں کے گواہ تو تم بھی ہو نا وقاص، کیونکہ میں تو ہر شب تم سے ملنے کے لیے چھت پر آ جاتی ہوں، تم مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ اب میں آگے بڑھا اور بولا یہ سب کیا ہے فریحہ؟ فریحہ مجھے دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ اس نے لڑکے کو اشارہ کیا اور چھت سے چھلانگ لگا لی تھی۔ وہ لڑکا بھی اس کے پیچھے ہی کود گیا تھا۔ میں تو سمجھا تھا کہ دونوں بھاگ گئے ہوں گے، مگر میرے کانوں میں فریحہ کی آواز پڑی تھی۔ میں جلدی سے نیچے بھاگا اور باہر جا کر دیکھا تو وہ زمین پر پڑی تڑپ رہی تھی جبکہ وقاص نامی لڑکا بھاگ گیا تھا۔ میں فریحہ کو ہسپتال لے گیا، اس کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہوا تھا، میں فریحہ کا بہت خیال رکھنے لگا تھا۔ وہ بیچاری تو ہلنے جلنے سے بھی قاصر تھی۔ اس دوران میں نے اس کا بہت زیادہ خیال رکھا تھا۔ جب وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی تو بولا فریحہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں تاکہ تم وقاص کے ساتھ شادی کر سکو۔ فریحہ نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور کہنے لگی شفقت مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو دھوکہ دیا، آپ کا دل دکھایا، مگر آپ نے دیکھا نا میں نے جس کے لیے یہ سب کیا وہ مجھے زخمی حالت میں چھوڑ کر بھاگ گیا۔
جبکہ آپ نے میرا کتنا ساتھ دیا۔ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، میں ساری زندگی آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ میں یہ سب باتیں سن کر بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا۔ میں نے فریحہ کو معاف کر دیا تھا اور اس نے بھی مجھے دل سے اپنا لیا تھا۔ ہم دونوں ایک ساتھ بہت خوش رہتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں بیٹی عطا کی ہے جس سے ہماری خوشیاں دوبالا ہو گئی ہیں۔ آج کی کہانی سننے کا بہت شکریہ۔ مزید اسی طرح کی انٹرسٹنگ سٹوری سننے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔